کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس طرح دیا گیا، قبر کون سی تھی. جب فوت ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس نے دعا کی کہ یا اللہ جو قبر حضور کی آپ کو پسند ہو یا اللہ وہی آدمی ملا دے. قبر کھودنے والے دو آدمی تھے، ایک بغلی کا مہر تھا، ایک تجری کا. میری بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ بغلی کیا ہوتی ہے؟ ایک کھود کر پھر اس کی بغل میں جو کھولتے ہیں یہ بغلی ہے، یہ سنت ہے. اور ایک تجری ہے کہ بڑی کھود کر پھر اوپر جو ہے نا چھوٹی پھر اوپر سلیٹے رکھے، یہ تجری ہے. اگرچہ جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. ایک صحابی غالب حضرت طلحہ، یہ جو ہے نا بغلی کا مہر تھا. حضرت عباس نے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ کے پیغمبر کے لیے، محبوب کے لیے جو قبر پسند ہو وہی آدمی ملا دے. تو بغلی قبر کھودنے والا آدمی مل گیا. تو حضور کی چارپائی کے نیچے قبر کھودی گئی. اور یہ ایک اصول ہے، نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی دفن کیا جاتا ہے. اور مرزا غلام محمد بئیمان واش روم کے اندر فوت ہوا، لاہور کے اندر. تو کہاں دفن کرنا چاہیے تھا اس کو؟ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. اگر نبی تھا تو کہاں دفن کرنا چاہیے تھا؟ ٹٹی بیت الخلاء فوت ہے بئیمان. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل جو دیا گیا کپڑوں کے ساتھ، احترام، یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے. اب ہم دعویٰ کرتے ہیں میں عاشق رسول ہوں. کوئی بتا سکتا ہے حضور کو غسل دینے والے کتنے آدمی تھے؟ اب ایک اور بات جو ہے نا نکل جائے گی، اصل موضوع جو ہے نا بچ جائے گا، رہ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے 7 آدمی تھے. کتنے آدمی تھے؟ 7 آدمی تھے. ایک چچا، 3 جو ہے نا چچا زاد بھائی، کتنے ہو گئے؟ اور 3 آزاد کردہ غلام. بڑی خوش قسمتی ہے. ہاں ساری تفصیل بھی بتائی ہے کہ حضرت عباس، حضرت فضل، حضرت قسم، یہ باپ بیٹے 3 حضور کی کروٹیں بدل رہے تھے. کروٹیں بدلتی ہوتے ہیں نا، جب غسل دینا ہوتا تو پہلے استنجا کراؤ، پھر دائیں طرف دھو، پھر بائیں طرف. طریقہ ہے یا نہیں؟ ہمیں نہیں آتا. باپ بھی مرا ہوا نا تو ہمیں ڈر لگتا ہے. مولوی صاحب غسل ہو. علماء لکھا 102 کبیرہ گناہ ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، لیکن 2 نیکی ایسی ہیں اگر کر لو تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کتنے گناہ؟ کتنے نیکی ہیں؟ 2. ایک صلاۃ تسبیح، سمجھ آ گئی ہے. اور دوسرا جو ہے نا کسی میت کو بغیر معاوضے کے، اجرت کے غسل دینا. جو ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کو غسل دیتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کتنے؟ ہاں ہم باپ کا غسل بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں کو ڈر لگ دے جی مولوی صاحب غسل ہو، غلط طریقہ ہے. رشتہ دار جو ہے نا خود جو ہے نا غسل دے، یہ میت کا حق ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے کتنے آدمی تھے؟ 7. کتنے تھے؟ 3 جو ہے نا باپ بیٹا، حضرت عباس، اور 2 اس کے بیٹے، یہ حضور کی کروٹیں بدلنے والے تھے. حضرت علی غسل دینے والا تھا. حضرت شکران، حضرت اسامہ پانی ڈالنے والے تھے. اور حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے تکیہ بنے ہوئے تھے. ہے قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. ہاں کتنے خوش قسمت انسان ہے وہ جن کو حضور کا وجود لگا ہوگا یا ان کا وجود حضور کو لگا ہوگا. کیسا منظر ہوگا وہ. آج بےمان بکتے ہیں کہ جی حضور کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے. لعنت ہو تمہاری جو ہے ذہنیت پر. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا یا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا سیدھا جنت کے اندر جائے گا. کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. صحابہ ہمارے آنکھوں کے تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کسی صحابی کے متعلق کسی کو بکواس کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. آج کوئی حضرت امیر معاویہ کو بھاؤتا ہے، کوئی حضرت عثمان کو. وہ جو ہے نا عاشق رسول تھے، وہ اللہ کے رسول کے محبوب تھے. تم عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے کتنے تھے؟ 7 آدمی تھے. رشتہ دار تھے، اس لیے اپنوں کو غسل دینا چاہیے تھا.